صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بیٹی تھی حضرت زینب. مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ اس بیان کو سننے میں عورتیں بھی شریک، وہ بھی ذرا غور سے سنیں. اور ہم سب کے گھروں میں بیٹیاں ہیں، اللہ سب کو تر و تازہ اور شاداب رکھے، سب کی عزتیں محفوظ رکھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی کا نام تھا حضرت زینب. حضور کے نبی بننے سے پہلے ان کی شادی مکے کے ایک شخص سے ہو گئی اور ظالم شخص تھا. اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبی اور رسول بنایا تو اس شخص کی دشمنی اور ظلم و ستم میں بہت اضافہ ہو گیا. اب بہت کوشش کی مگر کوئی نتیجہ نہیں نکلا. بہت ستائی جاتی تھی حضرت زینب، اس لیے کہ وہ تو اپنے باپ کے نبی بنتے ہی فوراً ایمان لے آئیں گے، لیکن ایمان لانے کی وجہ سے ان کے شوہر اور سسرال والے ان پر بہت زیادتیاں کرتے، مارتے پیٹتے تھے، بھوکا رکھتے تھے. لیکن یہ سب ظلم و ستم برداشت کرتی تھی. ہر کچھ دن کے بعد کسی طرح قریب سے یا دور سے ایک جھلک اپنے باپ کی دیکھ لیا کرتی تھی اور اس حسین منظر کو دیکھ کر اپنے باپ کو دیکھ کر ہی ان کا سارا غم ختم ہو جاتا. لیکن پھر ایک وقت آیا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے چلے گئے. اب یہ سہارا بھی اس بیٹی کا ختم ہو گیا. چنانچہ وہ غم میں گھٹنے لگی، تڑپنے لگی کہ کوئی موقع ملے اور میں بھاگ جاؤں، مدینے چلی جاؤں، پھر دیکھا جائے گا جو ہوگا. لیکن جانے نہیں دیا جاتا تھا، بڑی کڑی نگرانی رکھی جاتی. یہاں تک کہ اس میں ان کے شوہر کہیں باہر گئے. شوہر کا جو چھوٹا بھائی تھا وہ تھا تو مشرک لیکن اتنا سخت مزاج نہیں تھا، مزاج میں نرمی اور شرافت تھی. حضرت زینب نے اپنے شوہر کے چھوٹے بھائی کی خوشامد کی کہ مدینے جانے والا قافلہ جب کبھی تیار ہو تو اتنا احسان مجھ پر کر دو کہ کسی طرح اس قافلے تک مجھ کو پہنچا، پھر میں ان کے ساتھ چلی جاؤں گی اور جب مدینے پہنچ جاؤں گی تو پھر میرے ابا جائیں، میرا اللہ جائیں، اللہ کے رسول جائیں، جو ہونا ہوگا ہوگا. ایک بار میں ان کو دیکھ کر لوں. ان کے دیور نے وعدہ کر لیا اور چند دن کے اندر قافلے کی خبر بھی مل گئی اور یہ چپ چاپ اپنی بھابھی کو لے کر روانہ ہوئے کہ وہ اس قافلے تک پہنچا دیں. ادھر وہ قافلے میں جا کر شامل ہوئی اور قافلہ روانہ ہوا اور ادھر خبر ہو گئی کہ سسرال والوں کو غائب کہ زینب تو گھر میں نہیں، کہاں گئی کہاں گئی کہاں گئی. پتہ لگا کہ وہ تو بھاگ گئی. تو تیز رفتار گھوڑوں پر سوار ہو کر زہریلے بلم اور خنجر اور تیر اور کمان لے کر اور تلواریں لے کر لوگ دوڑے کہ قافلہ تو جا رہا ہے اونٹ پر، یہ گھوڑے تیز دوڑیں گے تو پکڑ لیں گے. دور سے حضرت زینب نے تیز رفتار گھوڑوں کے قافلوں کو آتے ہوئے دیکھا تو اپنے قافلے والوں سے پکار کر کہا کہ ارے اپنے اونٹوں کو تیز کراؤ، مجھے لگ رہا ہے کہ وہ قافلہ مجھے پکڑنے کے لیے آ. اب اونٹ کتنی دیر چل سکتے تھے. قریب پہنچے یہ لوگ، انہوں نے قافلے والوں کو پکار کر کہا کہ رک جاؤ، اونٹ والوں سے کہا کہ رک جاؤ، لیکن وہ نہیں رکے. اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے تھے وہ لوگ کہ بی بی زینب کو لے جائیں، لیکن جب نہیں رکے تو وہیں سے ایک نیزہ ایسا ہمارا نشانہ لگا کر کہ حضرت زینب کے نازک مقام پر لگا، حالت
حمل سے تھیں، امید سے تھیں، دو طرف سے خون جاری ہو گیا اور وہ گر پڑیں گی. آپ نے مجبوراً رک گیا. ان لوگوں نے آ کے پکڑا اور ان سے کہا کہ اس کو تم نہیں لے گئے، اس کو ہم واپس لے جائیں. کیا کر سکتے تھے وہ لوگ اسی زخمی حالت میں؟ میں تو بیان بھی نہیں کر سکتا کہ تاریخ کی کتاب میں کس طرح کیا منظر کھینچا ہے. اس زخمی زینب رضی اللہ عنہا کو کھینچ کر کس طرح لے جایا گیا، مکہ مکرمہ میں رکھا گیا. لیکن کئی دن کے علاج کے باوجود ان کا زخم ٹھیک نہیں ہو رہا تھا. یہاں تک کہ علاج کرنے والے نے کہہ دیا کہ یہ بچے گی نہیں. اب تو ان لوگوں نے سوچا کہ زینب کو یہاں مرنا اگر مر گئی تو ہمیں بہت بڑا جرمانہ دینا پڑے گا، پتہ نہیں کیا کیا ہوگا. تو اس بلا کو کسی طرح ٹالو. اس زخمی بی بی زینب کو مدینے روانہ کر دیا کہ جاؤ، مرنا ہے تو وہاں جا کے مرو. حضرت زینب مہینوں کی زخمی اس حالت میں مدینہ منورہ آئی اور مدینے میں کچھ دن گزارنے کے بعد ان کا انتقال ہو گیا، شہادت کی موت ملی. اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اس بیٹی کو لے کر دفن کرنے کے لیے مدینے کے قبرستان پہنچے. قبر میں خود اترے اور اپنی بیٹی کو قبر میں خود لٹایا اور لٹانے کے بعد اچانک آپ بجائے باہر نکل کر فوراً قبر کو بند کرانے کے آپ نے ایک دم سے جب باہر نکلے تو صحابہ نے دیکھا کہ آپ کے چہرے پر ایک عجیب طرح کی گھبراہٹ اور ایک عجیب طرح کی فکر مندی ہے. آپ دیر تک کھو رہے کسی اور عالم میں، کچھ نہیں بولے صحابہ سے. صحابہ چپ چاپ کھڑے انتظار کرتے رہے. کچھ دیر کے بعد اللہ کے رسول کے چہرے پر اطمینان کے آثار آئے اور تب آپ پھر وہاں سے ہٹے. بعد میں کسی نے پوچھا ہمت کر کے کہ تدفین میں ہم لوگ آپ کے ساتھ کئی بار پہلے بھی آئے، مگر آج ایک نرالا واقعہ ہوا. آپ نے اپنی بیٹی کو لٹایا، اس کے بعد آپ کو کس عالم میں کھو گئے. آپ بہت متفقع نظر آ رہے تھے، گھبرائے ہوئے. اس کے بعد آپ کے چہرے پر بشاشت آئی. اگر مناسب ہو تو اللہ کے رسول آپ بتا دیجئے کہ ہوا کیا تھا. تب آپ نے فرمایا کہ سنو، جب میں نے اپنی بیٹی کو قبر میں لٹایا تو مجھ کو یاد آیا کہ جب بھی کوئی میت مرد یا عورت کوئی بھی قبر میں لٹایا جاتا ہے، چاہے وہ کتنا بڑا اللہ کا ولی ہو، کون مومن ہو، کتنی بڑی مومنہ ہو، قبر پہلے اس کو دباتی ہے. اور دباتی کہتے ہیں آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کی پانچوں انگلیوں کو ایک دوسرے میں اس طرح ڈال کر دکھایا. اس طرح دباتی ہے کہ پسلی، اس میت کی پسلیاں ایک دوسرے میں اس طرح، دائیں طرف کی پسلیاں اور بائیں طرف کی پسلیاں ایک دوسرے میں اس طرح پیوست ہو جاتی ہیں جیسے میرے ہاتھ کی انگلیاں. حضور نے دکھا کے فرمایا اب جب میں نے اپنی بیٹی کو قبر میں لٹایا تو مجھے خیال ہوا کہ اب یہ قبر میری بیٹی کو دبائے گی، اب میرا بیٹی کا کیا خرچ ہوگا. میں نے اپنے اللہ سے کہا کہ اللہ آپ دیکھ رہے ہیں میری بیٹی اس حالت میں آئی ہے کہ اس کے بدن میں ہڈیوں کے سوا کچھ نہیں ہے، مہینوں سے بیمار اور زخموں کی تاب نہ لا کر آئی ہے. آپ بہت رحیم ہیں اللہ، اگر آپ حکم دے دیں کہ قبر میری بیٹی کو نہ دبائے اور فتنہ قبر سے میری بیٹی کو مستثنا کر دیں تو آپ کا بڑا کرم ہوگا. میں اللہ کی خوشامد کرتا رہا، دعا مانگتا رہا. جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھ کو یہ خوشخبری مل گئی کہ محمد غمگین نہ ہو، ہم نے حکم دے دیا ہے قبر تمہاری بیٹی کو نہیں دبائے گی، تب مجھے اطمینان ہوا. اے لوگوں، بیٹیاں میرے بھی ہیں اور بیٹیاں آپ کے گھروں میں بھی ہیں. اللہ سب کو آباد رکھے. کبھی ہم کو اپنی بیٹی کے بارے میں، اپنے بارے میں وہ فکر ہوئی جو سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی شہید بیٹی کے بارے میں. یہ بیٹی بے پردگی کے ساتھ قبر میں نہیں گئی تھی، یہ بیٹی شہوت پرستی کے ساتھ قبر میں نہیں گئی تھی، یہ بیٹی سینما اور ٹی وی دیکھتی ہوئی قبر میں نہیں گئی تھی، یہ بیٹی گالی بکتے ہوئے قبر میں نہیں گئی تھی، نمازیں چھوڑتی ہوئی قبر میں نہیں گئی تھی، گالی گاتی ہوئی قبر میں نہیں گئی تھی، بلکہ دین حق پر جان قربان کر کے
توحید و سنت پر جان نچھاور کر کے شہادت کی موت میں نصیب ہوئی تھی، مگر فکر تھی ان کے باپ کو، اور باپ بھی کون؟ دنیا میں آج تک کسی بیٹی کو ایسا باپ نہ ملا ہے، نہ ملے گا جیسا کہ زینب، رقیہ، کلثوم اور فاطمہ کو ملا۔ آخرت کا مسئلہ قبر سے شروع ہوتا ہے، اور جب پہلی منزل کا یہ عالم ہے، اور وہ بھی عذاب قبر نہیں ہے، یہ فتنہ قبر ہے۔ جب فتنہ قبر ایسا ہے تو عذاب قبر کیسا ہوگا؟ عذاب قبر تو گنہگاروں کو ہوگا، فتنہ قبر ہر ایک کو ہوگا۔ تو جو ہر ایک کو ہوگا، چاہے وہ جتنا نیک ہو، جب وہ اتنا سخت ہے تو پھر عذاب قبر جو گنہگاروں کو ہوگا اس کا کیا حال؟ بہت کھیل سمجھایا ہم۔ پھر قیامت کے میدان میں کیا ہونے والا ہے؟ میرے اور آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ اللہ اس غفلت سے اب نکال دیجیے، بہت دن ہو گئے۔